السلام علیکم ناظرین۔ خلیل جبران کا ایک افسانہ پیش کر رہا ہوں، اس کا نام ہے علم و عقل۔ جب عقل تمہیں اپنی طرف پکارے تو اس کی بات دھیان سے سنو، اس کی بات سن کر اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے بڑھ کر کوئی رہنما پیدا نہیں کیا اور نہ عقل سے بڑھ کر کوئی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ جس وقت عقل تمہارے دل کی گہرائیوں سے ہم کلام ہوتی ہے تو وہ تمہیں حرص و آز سے بچا لیتی ہے۔ عقل ایک نہایت ہی خوش فکر واعظ ہے، ایک با وفا رہبر ہے اور ایک دانشور وکیل ہے۔ عقل تاریکی میں قندیل بن کر نور افشاں رہتی ہے، غم و غصہ تاریکی پھیلاتا ہے، اس لیے ہوش سے کام لو اور جذبات کی بجائے ہمیشہ عقل کو چراغ راہ بناؤ۔ لیکن ایک بات نہایت ضروری ہے، عقل کے ساتھ علم کا ہونا لازمی امر ہے، کیونکہ عقل علم کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عقل علم کے بغیر بالکل ویسی ہے جیسے کوئی مفلس بے گھر پھر رہا ہو، اور اسی طرح علم عقل کے بغیر ایسا ہے جیسے ایک مکان ہو لیکن اس کا کوئی محافظ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر عقل دستگیری کے لیے مستعد نہ ہو تو محبت و انصاف اور نیکی جیسی عرفہ اور برتر چیزیں بھی بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ عقل کے بغیر ایک عالم و فاضل کی حیثیت بالکل اس سپاہی کی سی ہے جو ہتھیاروں کے بغیر میدان جنگ کی طرف چل کھڑا ہو۔ ایسا سپاہی میدان جنگ میں کچھ نہ کر سکے گا اور اس کا غصہ قوم و ملت کی زندگی کو اس طرح تلخ کر دے گا جس طرح ایلوے کا ایک دانہ صرف صاف و پاکیزہ پانی کے گھڑے کو کڑوا بنا دیتا ہے۔ عقل اور علم جسم اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے بغیر روح ایک بے جان ہوا ہے اور روح کے بغیر جسم مٹی کے پتلے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عقل علم کے بغیر ناقابل کاشت کھیت کی مانند ہے اور اس انسانی جسم کی طرح ہے جسے نشو و نما کی ضرورت ہے۔ عقل مال و تجارت کی طرح منڈی میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مال تجارت کا تو یہ حشر ہوگا کہ جتنی اس کی فراوانی ہوگی اسی لحاظ سے اس کی قیمت گھٹتی جائے گی، لیکن اس کے برعکس عقل جتنی وافر ہوگی اتنی ہی اس کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ لیکن عقل مال و تجارت کی طرح بکنا شروع ہو بھی جائے تو پھر بھی سوائے دانشوروں اور معاملہ فہم لوگوں کے کوئی اس کا خریدار نہ ہوگا۔ ایک بیوقوف اور کم فہم آدمی کو اپنے ارد گرد سوائے حماقت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ایک پاگل سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ کل کیا واقعہ ہے، میں نے ایک بیوقوف کو کہا کہ اپنے گرد و پیش بیوقوفوں کا شمار کرو۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، یہ کام بہت دشوار سا ہے، بیوقوفوں کے شمار میں تو بہت وقت لگے گا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ عقل مندوں کو گن لیا جائے۔ اگر تم اپنی قدر و قیمت کو سمجھ سکو تو تم کبھی فنا نہ ہوگے۔ عقل تمہاری روشنی ہے، یہ تمہارے لیے سچائی کے بلند اور محکم مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ عقل تمہاری زندگی کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و خرد بخشی ہے تاکہ اس عظیم انعام کی وجہ سے تشکر و امتنان کے اظہار کے لیے نہ صرف تم اس سے ذات بے ہمتا کے حضور میں اپنا سر جھکاؤ، بلکہ اس روشنی میں اپنی کمزوریوں اور لامحدود قوتوں کا ادراک بھی کر سکو۔ اگر اپنی آنکھوں میں تم تنکا دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ایسے جذبات کا اظہار اپنے ہمسائے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال و کردار پر اپنے حریف کے نقطہ نظر سے نکتہ چینی کرو، کیونکہ جب تم اپنی آرزوؤں، خواہشوں اور اپنے ضمیر کی آوازوں پر متصبر کرنا بیٹھو گے تم اپنے آپ کو صحیح حدود میں پابند رکھ سکو گے۔ ایک دفعہ ایک دانشور سے میں نے ایک پر حکمت بات سنی تھی۔ اس نے کہا تھا، دنیا میں سوائے حماقت کے ہر روگ قابل علاج ہے۔ کسی بیوقوف کو نصیحت کرنا اور کسی احمق کو واعظ کہنا اتنا ہی بیکار ہے اور بے فائدہ ہے جتنا سطح آپ پر کچھ رقم کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں اور زخمیوں اور جزامیوں کا علاج کرتے تھے، لیکن بیوقوفی اور حماقت کا علاج ان کے پاس بھی نہ تھا۔ جب کوئی مسئلہ حل طلب ہو تو اس معاملے کو ہر پہلو پر غور کیا کرو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کون سی غلطی ہے اور وہ غلطی کب اور کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب گھر کا شاندار پھاٹک کشادہ ہو تو اس امر کا خیال بھی رکھو
کہ اس کے بغلی دروازے بھی تنگ نہ ہوں۔ جس وقت زندگی میں کوئی مفید اور کارآمد متوقع آئے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، کیونکہ جو شخص ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ موقع کو اپنے سامنے ضرور دیکھتا ہے لیکن اس کے استقبال کے لیے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہمیں عقل و خرد اور علم و فضل سے مسلح کر دیا ہے تاکہ ہم زندگی کی راہوں میں غلط کاریوں اور تباہیوں کے گڑھوں سے بچ کر چلیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن پر اس ذات باری تعالیٰ نے علم و فضل کی بارشیں کی ہیں۔